مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ فضولی صاحب اگر وہ بیع و شراء کر لیں تو ہم حنفیوں کے نزدیک ینعقد بیعہ لیکن لا ینفذ، یہی تو تھا ہم حنفیوں کے یہاں کہ منعقد تو ہو جائے گی فضولی کی بے، لیکن نفاذ نہیں ہوگا حتی یجیزہ، یہاں تک کہ کون اجازت دے؟ مالک۔ اگر اجازت مجیز نے اجازت دے دی تو اجازت مجیز کی صورت میں ینفذ، وہ نافذ ہو جائے گی، اور عدم اجازت مجیز کی صورت میں اس کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ وہ نفس انعقاد تک رہے گی۔ اب امام شافعی کا مسئلہ ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جیسے نافذ نہیں ہوگی ویسے منعقد بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فضولی کا معاملہ ہے اور اس کی بے نافذ تو ہوگی ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ منعقد بھی نہیں ہوگی کہ یہ انعقاد کے لیے بھی مطلب ملک اور ولایت کا ہونا شرط ہے، اور فضولی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو گویا کہ امام شافعی کے یہاں تصرف فضولی بیکار ہو کر رہ گیا، یہی تو ہے، فضولی کا تصرف بیکار ہے ان کے یہاں، کوئی کسی کام کا نہیں ہے، کتنے بھی منعقد کرتا رہے نہیں ہوگا۔ ہمارے بھی دلائل گزرے، ان کے بھی دلائل گزرے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ عاقل کا جو تصرف ہے وہ جہاں تک ہو سکے احسن طریقے پر اس کو محمول کیا جانا چاہیے، اور یہاں ہم نے جب دیکھا تو احسن طریقے پر اس فضولی کا تصرف محمول کرنا اس طور سے ممکن ہوا کہ فضولی نے مالک کے ساتھ مالک کی بھلائی کے پیش نظر اس کی اعانت کر کے اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا ارادہ کیا، اپنے گمان کے اعتبار سے کہ مالک کو نفع کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر اس نے یہ مشقت اٹھائی اور اس پر اس کی مدد کی، بیچنے پر، جس کا وہ مالک تھا اس کی چیز کو بیچنے پر مدد کی، اور مطلب نیکی پر مدد کرنا یہ قرآن میں بھی اس کا حکم آیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ارشاد باری تعالی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر اس نے اپنے مالک کی معاونت کرنا چاہی کہ حکم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان تصرفات فضولی میں فی الجملہ ضرر ہے، فی الجملہ کا مطلب فی بعض الاوقات، یعنی فضولی کے تصرفات میں فی الجملہ کیا ہے؟ ضرر ہے۔ کیسے ضرر ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے لِأَنَّ لِلنَّاسِ رَغَائِبَ فِي الْأَعْيَانِ، رغائب شوق کے معنی میں ہے، لوگوں کو سامان میں شوق زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی لوگوں کا شوق کیا ہے؟ سامان اکٹھا اپنے پاس رہے نا، آپ کا لوگوں کی فطرت ہے کہ اپنے پاس سے مال جائے نہ بلکہ کیا ہو؟ آئے۔ تو لوگوں کی رغبت کس میں ہے؟ اعیان میں۔ تو اعیان میں رغبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نہ بیچے گا تب نہ رہے گا اپنے پاس، فضولی اس کو نہ بیچے تو ہماری ملک، ہماری مبی ہمارے پاس ہے۔ کوئی آپ نے زمین لے لی، ایک پلاٹ لے لیا مثال کے طور پر، تو یہ فطرت ہے، پلاٹ لے لیا اندر سے بیچنے کی طبیعت نہیں کرتی ہے، کیونکہ لِأَنَّ لِلنَّاسِ رَغَائِبَ فِي الْأَعْيَانِ، لوگوں کو سامان میں شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے،
اور وہ فضولی اس کو بنا اجازت کے بیچ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو فی الجملہ ضرر ہوا کہ نہیں تصرف فضولی میں؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور آدمی جو ہے مطلب کبھی اقدام یعنی کبھی کسی چیز کو آگے بھیجتا ہے، مطلب اس طور سے آدمی مطلب اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو اس شے کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت ہے، اب وہ جب فضولی اس کو بیچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی، اس سے مطلب گی، تو اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ حالانکہ اس آدمی کی یہ ضرورت اس کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی تھی، یعنی اگر وہ نہ بیچتا تو اس کے بغیر بھی اس کی ضرورت وہ حاصل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس فضولی نے اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر دیا اور اس کو بیچ ڈالا، تو کم سے کم چونکہ اس تصرف فضولی میں فی الجملہ ضرر ہے اور ہر وقت یہ مفید نہیں ہے، تو ایسا کیا نہ اس کے تصرف کو کالعدم قرار دیا، حدر کے طور پر قرار دیا، بیکار بالکل، اور نہ اس کے تصرف کو من کل الوجوہ مفید للمالک مانا، بلکہ بیچ کا ایک راستہ مطلب یہ ہے کہ دیا، اور وہ کیا ہے؟ توقف، یعنی مالک کی اجازت پر وہ چیز کیا رہے گی؟ موقوف رہے گی، انشاء اجازہ، اگر چاہے تو اس کو نافذ کر دے اور چاہے تو اس کو نافذ نہ کرے۔ اس لیے ہم حنفیوں کے یہاں مطلب اس کا تصرف کالعدم نہیں ہے، سرے سے باطل نہیں ہے، برخلاف امام شافعی کے کہ ان کے یہاں اس کا تصرف کیا ہے؟ بالکل ہی ختم ہے، منعقد ہی نہیں ہوگی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے اس سبق کا جو آج کا سبق ہے۔ اور پھر امام شافعی نے ایک بات ان کی طرف سے صاحب کتاب نے یہ نقل کی تھی، کہیں یہ آیا تھا صحت التصرف عبارت عن اعتبارہ فی حق الحکم، یہ بات آئی تھی اس صفحے میں ادھر، وجہ قول الشافعی، کہا تھا امام شافعی کے قول کی وجہ یہ آئی تھی کہ تصرفات شرعیہ کی صحت ملک یا ولایت پر ہے، ہر تصرف شرعی اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ آپ اس کے مالک ہوں گے کسی چیز کے، تبھی تصرف کر سکتے ہیں، صحیح بھی ہے وہ، یا ولی ہوں گے آپ، اور کوئی بھی نہیں پایا گیا دونوں میں سے، تو امام شافعی نے کہا تھا لہٰذا اس کا تصرف صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ تھا کیوں؟ اس لیے تھا کہ تصرف شرعی کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس تصرف کا حکم کے حق میں اعتبار کرنا جس کے لیے حکم شرعاً وضع کیا گیا ہے، یہ آئی تھی بات، یعنی اس تصرف شرعی کا اعتبار کیا جانا، جو فضولی نے جو تصرف کیا ہے یا جس نے بھی جو تصرف کیا ہے، اس تصرف کا اس حکم کے حق میں اعتبار کہ جس کے لیے وہ شرعاً وضع کیا گیا ہے۔ تو امام شافعی نے یہ کہہ کر یہ کہا تھا کہ فضولی کا جو تصرف ہے یہ اس حکم کے حق میں ہے ہی نہیں معتبر کہ جس کے لیے وہ حکم شرعاً وضع کیا گیا ہے، کہ تصرف معنی نہیں ہے مبی کا، اور ملکیت یا ولایت یہ شرط ہے تصرف شرعی کی صحت کی، اور جب جس کے لیے وہ حکم شرعاً وضع کیا گیا ہے جب فضولی کے تصرف میں وہ ہے ہی نہیں تو اس کے تصرف کا اعتبار ہوگا، یہ کہا تھا امام شافعی نے۔ تو اس دلیل کا جواب قولہ صحت التصرف سے دیا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا کہ صحت التصرف عبارہ عن اعتبارہ فی حق الحکم، تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے ہاں بات یہی ہے جو امام شافعی نے کہی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ تصرف فضولی فی الجملہ مفید ہے۔ فی الجملہ کا مطلب تو جانتے ہی کیا، بعض اوقات میں کسی حالت میں یہ کیا ہے؟ مفید ہے۔ اور مفید کیا ہے؟ مفید یہ ہے کہ اس نے ظاہر سی بات ہے مطلب جس چیز کو بیچا ہے تو اس میں بیچا جس یعنی مالک کی اجازت پر موقوف ہے، جس میں تصرف کیا ہے اس نے،
تو اس بیع میں اس کو بیچ کر کے مالک کی اجازت پر توقف کی صورت میں مالک کی ملکیت کو اس مبیع سے زائل کر کے، مطلب اگرچہ مالک کو بظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن اگر مالک نے اجازت دے دی تو اجازت دینے کی صورت میں وہ بے تام بھی تو ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وقال تعالی جل شانہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ الا ان فی هذه التصرفات ضررا فی الجملہ، مگر یہ کہ ان تصرفات میں فی الجملہ ضرر ہے۔ لأن للناس رغائب فی الاعیان، کیونکہ لوگوں کو سامان میں شوق اور رغبت ہوتی ہے۔ وقد یقدم الرجل علی شیء ظاہرت، کیا ضرورت نہیں ہوتی ہے، ظاہرت لہ الحاجت عنہ، جس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کیسے اقدام کرتا ہے، بی ازالتی میں جو با ہے یہ صلہ ہے یہ یقدم الرجل کا، یعنی اس کو اپنی ملکیت سے ختم کر کے زائل کر کے، لحصول غرضہ بدون ذالک، کیونکہ اس کے بغیر بھی موقوف رہے گی مالک کی اجازت پر۔ اب اس پر تفریع ہے، یہ حتی تفریعیہ ہے۔ حتی لو کان الامر علی ما ظنہ مباشر التصرف اجازتا، ظنہ یہ فعل ماضی ہے اور مباشر التصرف بترکیب اضافی ہو کر ظنہ کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر مفعول بھی اول ہے اور اجازہ مفعول بھی ظنہ کا ثانی ہے۔ اور کذالک، یہاں تک کہ اگر معاملہ فضولی کے گمان کے مطابق اجازت سمجھ لیا جائے اور اس کو نفع حاصل ہو اس کی طرف سے، تو وہ ثواب اور تعریف کا مستحق ہوگا، ورنہ تو وہ مالک اس فضولی کو اجازت نہیں دے گا اور قصد احسان اور اس کو نفع پہنچانے کے ارادے سے اس پر شاباشی بھی حاصل نہیں کرتا۔ فلا يجوز القول بإهدار هذا التصرف وإلحاق كلامه وقصده بكلام المجانين وقصدهم، لہذا اب اس فضولی کے تصرف کو بیکار کہنا جائز نہیں ہوگا، فضولی کے تصرف کو بیکار کہنا جائز نہیں ہوگا، اور اس کے کلام کو اور اس کے ارادے کو پگلوں کے کلام کے ساتھ ملانا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، پگلوں کے ارادے کے ساتھ، وقصدہم یا قصد المجانین، یعنی اس کے ارادے کو پگلوں کے ارادہ قرار دینا کہ پگلا ہے بالکل، اور اس کے کلام کو پاگل کا کلام قرار دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف مطلب یہ ہے کہ ابھارا ہے، کیونکہ ہم نے آیات بینات تلاوت کی، ابھی اوپر آیتیں گزری کہ نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع و شراء کا حکم دیا ہے، یہاں تک جناب عالی بات پوری ہو گئی۔ وَقَوْلُهُ صِحَّةُ التصرف عبارة عن اعتباره في حق الحکم، اب اس میں یہاں سے امام شافعی کی دلیل کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ کہا دیکھیے اس کو دیکھیں ذرا، نعم، ہاں ہم نے کہا بات یہی ہے، وَعِندَنَا هَذَا التصرف مفید فی الجملہ، ہمارے نزدیک یہ تصرف فی الجملہ مفید ہے، یعنی تصرف فضولی فی الجملہ کیا ہے، مفید ہے۔ وَهُوَ ثبوت الملکی، یعنی ملکیت کا ثابت ہونا اس صورت میں کہ مالک کو اپنی ملکیت کو زائل کر کے اس میں ضرر ہو، اور اجازت پر موقوف رہ کر کے ملکیت کا ثابت ہونا، یا تو ہر طریقے سے ملکیت کا ثابت ہونا، او من وجہ، یا کسی طریقے سے ملکیت کا کیا ہونا، ثابت ہونا۔ لیکن لا یظہر شیء من ذلک عند العقد، لیکن عقد کے وقت ان میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا، یا نہ تو من کل وجہ اور نہ من وجہ، وانما یظہر عند الاجازت، البتہ اجازت کے وقت ظاہر ہوگا، اجازت جب دے گا تبھی تو ظاہر ہوگا، مالک اگر اس کو نافذ کر دیتا ہے، ہاں کہہ دیتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور اگر نہ کہہ دیتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ وَهُوَ تفسیر التوقف عندنا، اور وہ ہمارے نزدیک توقف کی تفسیر کیا ہے، یہ آیا نا کہ اگر فضولی مطلب یہ ہے کہ بیع و شراء کرے تو ہمارے نزدیک کیا ہے، موقوف رہے گا، تو توقف کی تفسیر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ان یتوقف فی الجواب فی الحال، کہ فوری طور پر فی الحال جواب میں کیا کرے، وہ
توقف کرے اس طور سے کہ وہ حکم کے حق میں صحیح ہے یا نہیں، یہ غور کرے گا وہ مالک کہ یہ جو بیع و شراء ہو رہی ہے یہ حکم کے حق میں درست ہے یا نہیں. ولا یقطع القول به للحال، اور فوری طور پر فیصلہ نہ لے، قطعی تو یعنی فوری طور پر اس کا قول نہ کرے، اجازت والا بھی ہاں، لیکن یقطع القول بصحته عند الاجازہ، لیکن اجازت کے وقت اس کی صحت کا قول جائز، اور یہ ایسی جائز بات ہے کہ جس کی شرع میں بہت ساری نظیریں ہیں، اور وہ خیار شرط کی بنیاد پر بھی بیع و شراء ہے، بائع کے لیے یا مشتری کے لیے، جیسا کہ فقہ میں مشہور و معروف ہے کہ اگر خیار شرط کی بنیاد پر بیع و شراء کی گئی ہے تو اس میں بھی تو اختیار رہتا ہے 3 دن کا، اور اس میں ہدایہ شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو جب تک بائع کو اختیار رہتا ہے تو کیا بے نافذ کی جائے گی جب تک مدت خیار ختم نہ ہو؟ یا مشتری کو اختیار رہتا ہے تو جب تک مدت خیار باقی ہے تو اس میں جیسے اس کو مطلب نفاذ نہیں ہوگا ابھی، جب وہ ہاں یا نہ کرے گا، جب تک اختیار باطل نہیں ہوگا تب تک اس کا مطلب بے کے نفاذ کا قول نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی فضولی کا معاملہ ہے کہ مالک کی اجازت جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ بے لٹکی رہے گی، انعقاد تو ہو جائے گا.